حلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ حلالہ کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں اشکالات ہیں کہ حلالہ یہ تو ایک بے غیرتی کی قسم ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ان کو حلالے کا قسم کا معلوم نہیں، حلالہ کہتے کس کو ہیں۔ پہلے یوں سمجھیں کہ حلالہ ہے کیا۔ مختصراً سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، طلاق مغلظہ بیوی اس پر حرام ہو جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اب اس خاوند کے لیے حلال کیسے ہوگی۔ اس تمام پروسیجر کا نام حلالہ ہے۔ اب یہ پروسیجر کیا ہے، یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو بیوی کی جب عدت گزر جائے تو اب بیوی یہ پہلے خاوند سے آزاد ہو گئی۔ اب اگر یہ بیوی پہلے مرد کے لیے حلال چاہتی ہے، حلال ہونا چاہتی ہے، یا حلال کس طرح ہوگی، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ عورت اپنی مرضی سے، پھر سن لیں کہ یہ عورت اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ نکاح کرے، وہاں نکاح کے بعد وہ میاں بیوی کی طرح رہیں، پھر میاں بیوی کی طرح رہیں، کبھی زندگی میں ان کے ہاں طلاق ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ خاوند بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس کے بعد اگر یہ عورت چاہتی ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالے کا پروسیجر ہے۔ تو اب یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہے۔ یہ حلالے کا پروسیجر ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ذہنوں میں کیا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد وہی خاوند اپنے لیے بیوی حلال کرنے کے لیے اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کراتا ہے، پھر ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پاس 1 راتوں کے لیے 2 رات یا 3 رات کے لیے رکھو، اس کے بعد آپ نے اس کو طلاق دینی ہے۔ اب عورت سے پوچھا نہیں جاتا، اس کی کبھی دیور کے ساتھ، کبھی محلے کے مولوی کے ساتھ، کبھی غیر نوکر کے ساتھ اس کا 1 رات کے لیے نکاح کرا دیا جاتا ہے، پھر صبح دباؤ میں اس دوسرے خاوند سے طلاق دلوا کر پھر اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے، پھر پہلا خاوند اپنی مرضی اور زبردستی کے ساتھ لوگوں کو تاکہ پتہ نہ چلے تو اپنے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں لعنتی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ ہوس پرستی ہے۔ اس لیے نکاح کے بیان میں میں نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ بتلایا کہ نکاح مسنون یہ ہے کہ اس کا اعلان ہو۔ اب اگر یہ عورت حلالہ چاہتی ہے، حلال ہونا، تو اعلان کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، خفیہ نکاح نہ ہو رات کے وقت کا، پھر وہ دوسرا آدمی اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے یا دنیا سے رخصت ہو جائے، تب جا کر وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ لیکن اگر دباؤ میں اگر وہ نہیں مانتی تو نکاح ہوتا ہی نہیں، لیکن دباؤ میں اسے نکاح کروایا جائے اور خفیہ نکاح کرایا جائے کہ راتوں رات میں کبھی نوکر کے ساتھ، کبھی مولوی صاحب کے ساتھ، کبھی دیور کے ساتھ، تو ایسا نکاح کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو حلالہ اسلامی طریقہ ہے، لیکن اس کو اسلامی طریقے پر کیا جائے، ایسے نہ ہو کہ جیسے آج کل رواج ہے یہ لعنتی طریقہ ہے۔